جان کا چھوٹا سا بیبی ابھی سردار بیبی کے لیے اور جان کے لیے چاکلیٹ لائیں گے۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچ کر ڈور کھولنے ہی لگا تھا، اندر سے آتی آواز سے اسے رکنے پر مجبور کر گئیں، اور وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے سوچنے لگا، اس نے تو ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو یہ بیبی کہاں سے آن ٹپکا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے دروازہ دھکیلے۔ آپ بہت پیارے ہو، بالکل مرجان کی طرح۔ اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتی، اسے خود میں بھیجتی بولی تو پپی نے بھی اپنی زبان میں شاید اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ جبھی اندر آنے والی ہستی کا یہ منظر دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا۔ سردار دیکھیں جان کا چھوٹا سا بیبی، اسے اندر آتا دیکھ وہ خوش ہوتی، اس کی طرف آتی اسے بتانے لگی، یہ جان اور سردار کا بیبی ہے، دیکھیں کتنا کیوٹ ہے۔ اسے چپ دیکھ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑتی اسے بتانے لگی، جبکہ مقابل کی سرخ ہوتی آنکھیں اس پپی پر تھیں جو کہ مرجان کے سینے سے لگا اسے جلا رہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری جگہ پر ہوں۔ اور وہ جو برداشت نہیں کر پاتا تھا ایک لمحے کی بھی دوری، اس جیتے جاگتے جانور کو کیسے برداشت کر لیتا؟ یہ گن کہاں سے لیا؟ وہ دھاڑا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور کمنٹ باکس میں ناول سے ریلیٹڈ ضرور بتا دیا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لالا پری بھی مودبانہ انداز میں اس کے پاس طریقے سے بیٹھتی اس کے آگے پکوڑوں کی پلیٹ کر گئی، جس پر مازن نے گھور کر اس مسنی کو دیکھا تھا کہ اس کے لالا کو مسکا لگا رہی تھی۔ چائے پینی ہے تم نے؟ آمنہ شاہ چائے کی کیتلی سے سب کے لیے چائے نکالنے لگی تو اس سے بھی پوچھا، نہیں شکریہ امو جان۔ مرجان کہاں ہیں؟ انہیں سہولت سے انکار کرتے اس کی تلاش میں نظر ادھر سے ادھر دوڑاتے پوچھنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، لگتا ہے آج اسے تمہاری آمد کی خبر نہ ہوئی، ورنہ بھاگتی ہوئی آتی۔ مرجان کی حرکت کا سوچ کر ہی فاطمہ شاہ مسکراتی ہوئی بولی، وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا تو وہ بھلے کہیں بھی ہو بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی تھی، جس پر وہ بھی ہمیشہ اس کا ماتھا چومتا تھا، پھر چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو۔ جی میں دیکھتا ہوں۔ ان کی بات پر مبہم سا مسکراتا وہ اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انشال وہ دھیمے سے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے اسے پکار بیٹھا جو سونے کی تیاری میں تھی۔ وہ صبح ہی چھٹی لے کر آ گئے تھے، ڈاکٹر نے خاص ہدایت دی اس کے لیے، جس میں اس کے کھانے پینے کا خاص خیال اور ریسٹ تھا۔ جی، وہ جو اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی اس کی پکار پر آنکھیں کھولے بولی، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اس نے آخر خود میں حوصلہ پیدا کر ہی لیا تھا اسے بتانے کا۔ کیا سائیں؟ اب کہ وہ سر کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، پہلے پرامس کریں، نہ آپ روئیں گی نہ ٹینشن لیں گی۔ ہلکے سے اس کی نیند کی خماری لیے آنکھوں پر لب رکھتے وہ اسے مینٹلی تیار کر رہا تھا۔ پرامس؟ اس کے سینے پر سر جھکائے وہ بولی، اور وعدہ کر گئی۔ آپ کو زیادہ بھوک کیوں لگتی تھی یا الٹی کیوں آتی تھی؟ اس نے ہمت کیے بات کی شروعات کی، مگر اس کا دل ڈر رہا تھا اس کے ری ایکشن پر۔ نو، وہ اب کے تھوڑا تعجب بھرے لہجے میں بولی، اس لیے کیونکہ بات کے بیچ میں اس نے تھوڑا وقفہ لیا، آپ پریگننٹ تھیں؟ بالآخر وہ بول ہی گیا۔ کیا؟ وہ اس لفظ سے ناواقف تھی، تبھی حیرت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، مینس کہ آپ ماں بننے والی تھی؟ آپ کا اور میرا ایک چھوٹا سا بیبی آنے والا تھا؟ اس کی کنفیوژن دور کرتے اب کہ وہ صاف الفاظوں میں بول گیا، ارے واہ، ہمارا ایک چھوٹا سا بیبی آئے گا، ہم اسے وفا کو نہیں دیں گے؟
اس کی تو یہ خبر سن کر خوشی دیکھنے کے لائق تھی، تبھی فوراً سے اٹھ کر وہ وفا کے پاس جانے کا بولنے لگی۔ آخر کو اپنی دوست کو بھی تو اپنی خوشی میں شامل کرنا تھا۔ بات سنے پہلے میری، اس کا یوں خوش ہوتا دیکھ اس کا دل چاہا کہ وہ نہ بتائے، جلدی بتائے نا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے وفا کے پاس اپنی خوشی شیئر کرنے۔ وہ بیبی اب نہیں آئے گا، آپ سیڑھیوں سے گر گئی تھی نا، اسی لیے وہ اب نہیں آئے گا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا مقابل کے معصوم خوشی پر، معصوم دل توڑنے پر مجبوری تھی۔ ہم گرے تھے اس لیے اب وہ نہیں آئے گا۔ پل میں اس کی بات سنتے اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ آنکھوں سے گرتے گرم سیال کو وہ ہاتھوں سے صاف کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ پہلے جس چہرے پر خوشی تھی اب وہی افسردگی دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں میری جان، انشاءاللہ وہ جلد آئے گا، بالکل آپ کی طرح چھوٹا سا۔ اس کی ناک کھینچتے وہ تھوڑا شرارت سے بولا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو۔ وہ آپ کے جیسا ہوگا، پیارا پیارا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتی اس کے گال کھینچتے بولی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ وہ اسے واپس اپنے سینے پر لٹائے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے پوچھنے لگا۔ اسی لیے کیونکہ آپ ہمیں اچھے لگتے ہو۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنی محبت کا اظہار کر گئی۔ اور آپ میرا عشق ہو، اسے خود میں بھیجتے اس کی پیشانی چومتے وہ فرتے جذبات سے بولا تھا۔ او جان کا چھوٹا سا بیبی، ابھی سردار بیبی کے لیے اور جان کے لیے چاکلیٹ لائیں گے۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچ کر ڈور کھولنے ہی لگا تھا، اندر سے آتی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اپنے دماغ پر زور ڈالے سوچنے لگا۔ اس نے تو ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو یہ بیبی کہاں سے آن ٹپکا؟ پھر کچھ سوچتے اس نے دروازہ دھکیلا۔ آپ بہت پیارے ہو، بالکل مرجان کی طرح۔ اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتی اسے خود میں بھیجتی بولی تو پپی نے بھی اپنی زبان میں شاید اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ جبھی اندر آنے والی ہستی کا یہ منظر دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا۔ سردار دیکھیں جان کا چھوٹا سا بیبی، اسے اندر آتا دیکھ وہ خوش ہوتی اس کی طرف لپکتی بتانے لگی، یہ جان اور سردار کا بیبی ہے، دیکھیں کتنا کیوٹ ہے۔ اسے چپ دیکھ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑتی اسے بتانے لگی، جبکہ مقابل کی سرخ ہوتی آنکھیں اس پپی پر تھیں جو کہ مرجان کے سینے سے لگا اسے جلا رہا تھا، کہ دیکھو میں تمہاری جگہ پر ہوں۔ اور وہ جو ایک بے جان ٹیڈی بیئر کو بھی اس کے نزدیک برداشت نہ کر پاتا تھا، اس جیتے جاگتے جانور کو کیسے برداشت کر لیتا؟ یہ گن کہاں سے لیا؟ وہ دھاڑا نہیں تھا، مگر ایسے لہجے میں بولا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ نے ڈانٹا؟ لبوں کو باہر نکالے وہ رونے کے لیے تیار تھی۔ آئی سیڈ یہ کہاں سے لیا؟ وہ اب کے زور سے دھاڑا تھا جس پر مرجان ایک دم کانپ کر رہ گئی۔ اس کی دھاڑ پر نیچے موجود لوگوں نے بھی اس کی دہاڑ بخوبی سنی تھی۔ یہ جان کا بیبی آنکھوں سے نکلتے پانی کو فراموش کیے اپنے بیبی کے لیے وہ ننھی سی ماں بول پڑی، بکواس بند کرو، یہ کیا بیبی بیبی لگا رکھا ہے؟ یہ نہیں ہے ہمارا بیبی۔ اس بار وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا بازو دبوچتا دھاڑا، پھینکو اسے۔ اس کے سر پر کھڑے ہوتے وہ قدرے نرم لہجے میں بولا۔ مرجان کا ننھا وجود اس دیو کے پیچھے بالکل چھپ سا گیا تھا۔ بھاؤ بھاؤ، وہ پپی بھی طیش میں آتا چلانے لگا۔ آخر کو وہ اس کی مالکن تھی، کیسے برداشت کر لیتا؟ جبکہ مقابل نے ایک اور ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے اسے ذرا پسند نہ آیا ہو اس کا یوں بولنا۔ مرجان میں کہہ رہا ہوں پھینکو اسے۔ پپی کو مزید خود میں چھپائے وہ مقابل کے اندر کے حیوان کو جگا رہی تھی۔ کاظم کیا ہوا؟ گیٹ کھولو۔ ابھی وہ کوئی رد عمل کرتا دروازے پر ہوتی دستک پر سلگ کر رہ گیا۔ سب ٹھیک ہے بی جان؟ اس نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی مرجان کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے آواز لگائی۔ میں نے کہا گیٹ کھولو۔
باہر کھڑی بی جان کے اندر کی گہری سنگی جاگ گئی تھی۔ بقول مازن کے وہ ٹھنڈی سانس بھرتا دروازے تک آیا اور کلک کی آواز سے گیٹ کھول گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ فاطمہ شاہ اور آمنہ شاہ فوراً اس کے قریب آئیں۔ مرجان فوراً ان کی طرف لپکی۔ کیوں چلا رہے تھے بچی پر؟ اسے یوں روتا دیکھ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس پر ہی چلا رہا تھا۔ بچی کے بھی تو کام دیکھیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے یہ کتا اور اسے یوں سینے سے لگائے گھوم رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو کتنے جراثیم ہوتے ہیں ان میں؟ وہ اپنے جارحانہ رویے کی وضاحت کرتا۔ آخر میں نظر اس پر کروا گیا۔ مورے جان سردار نہیں اچھے، فاطمہ شاہ کے سینے سے لگتی۔ وہ سسکی تو مقابل کو خود پر غصہ آیا کہ کیوں اتنا غصہ کر گیا اس معصوم پر۔ جان کو بہت برا ڈانٹا۔ وہ ابھی تک اس کے خوف سے لرز رہی تھی اور وہ بے وفا پپی اپنی خیر مناتا کمرے سے ہی بھاگ گیا تھا۔ دیکھ رہے ہو بچی کی حالت، یحییٰ کو پتہ چل گیا نا، ایک پل نہیں رہنے دے گا اپنی بچی کو تمہارے پاس۔ فاطمہ شاہ روتی مرجان کو سینے سے لگائی اس پر برسی تو وہ مزید شرمندہ ہوا۔ آنے دو ایک دفعہ تمہارے دادا محترم کو، تمہارے سر پہ چڑھنے والے بھی وہی، تمہیں سر پہ چڑھانے والے بھی وہی ہیں، اب اتاریں گے بھی وہی تمہیں۔ بی جان نے اس کے شانے پر تھپڑ لگاتے اسے آغا جان کی تڑی لگائی۔ آپ نہیں مارو جان کے سردار کو، اپنے سردار کو مار کھاتا دیکھ وہ ایک بار پھر نئے سرے سے روتی بولی تو مقابل کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر اور خود کے غصے کرنے پر ملامت بھی آئی تھی۔ دیکھ رہے ہو بچی کی معصومیت، فاطمہ شاہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ مرجان کو اپنے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلتی مورے جان کو وہ دیکھتا بولا، پر وہ بغیر جواب دیے نکل گئی۔ جب تک خود کو انسان نہیں بنا لیتے وہ نہیں آئے گی، سمجھے؟ بی جان ایک اور تھپڑ اس کے بازو پر مارتی اسے دھمکی دیتے کمرے سے نکل گئی۔ پریشان نہ ہو، زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تمہاری چہیتی اپنے سردار کے بغیر۔ اس کے بکھرے بالوں کو پیار سے سمیٹتے وہ مسکراتی بولی، بس ایک اس گھر میں آپ ہی ہیں میری۔ انہیں اپنے سینے سے لگائے وہ عقیدت سے ان کی پیشانی چومتا بولا، یہ حقیقت تھی انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا اس کا، اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ مجھے بھی برا لگا ہے مرجان پر یوں غصہ کرنا۔ وہ اس کے بازو خود پر سے ہٹاتی خفا خفا سی بولی، یار آپ تو مجھے سمجھیں، اس نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو یا نہیں، اسے خود میں بھینچے ہوئی تھی، اس بات پر غصہ آ گیا۔ مرد ہر چیز برداشت کر لیتا ہے مگر محبت میں شراکت داری نہیں برداشت کر سکتا، پھر چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگاتا وہ ان پر اپنی محبت جتا رہا تھا۔ ہاں بول، کیا کام ہے؟ وہ لاؤنج میں آتا بیزاریت لیے لہجے میں بولا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر براجمان ہوا۔ وہ کہاں ہے؟ آتش نے بخوبی اس کی بیزاریت نوٹ کی تھی اور وجہ بھی اسے معلوم تھی، تبھی کام کی بات پر آیا۔ کون؟ دوسری طرف والے نے آئیبرو اچکائے پوچھا جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو وہ کس کا پوچھ رہا تھا۔ غم پہلی بار اس نے اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کیے تھے، تبھی پہل اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے خود کو لا علم ظاہر کیا۔ کیا مطلب وہ تمہارے پاس تھا؟ اسے اس کی لا علمی پر جھٹکا لگا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ خود ہی بول کر گئے تھے، چاہے تو رکھ لو چاہے تو پھینک دو۔ وہ ٹانگیں سیدھی کیے تھوڑا آگے کی طرف جھکتا سرد لہجے میں اسے اسی کی بات لوٹا گیا، پھینک۔ اس کے الفاظ ہی اس کے منہ پر آج کسی چاپک کی طرح لگے تھے، تبھی کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ ہاں، بوری میں ڈال کر کچرے دان میں پھینک آیا۔ وہ آج اپنے الفاظوں سے سامنے والے کی جان نکالنے کے در پہ تھا، جبکہ کچرے دان کا سن کر اس کی روح لرزی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے نا؟ وہ کسی امید کے تحت بول پڑا جس پر مقابل کا کہا گونجا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ نہایت نرم اور سکون سے پوچھا گیا تھا۔ کیونکہ جس نجیب مرزا کو میں جانتا ہوں وہ اتنا شفاق نہیں ہے،
اس کے گھٹنے پہ رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ یقین اور اعتماد سے بول رہا تھا، یہ تیری سوچ ہے، ورنہ میں اتنا شفاق ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کو بوری میں بند کرتے میرے ہاتھ نہیں کانپے۔ میں اتنا پتھر دل ہوں کہ اس کے رونے کی آوازوں کو فراموش کرنے کے لیے میں کان میں بفر لگا گیا۔ میں اتنا ظالم ہوں کہ اسے کچرے میں پھینک کر واپس پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کس نجیب مرزا کی تم بات کرتے ہو؟ ارے میں اتنا بے رحم ہوں کہ کچرے میں پڑی ہلتی بوری کی طرف ایک آدم خور کتے کو بڑھتے بھی دیکھا۔ میں نے نہیں روکا اور گاڑی اسٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اب تم کس نجیب مرزا کی بات کرتے ہو؟ وہ بولتا آج شفافیت کی انتہا کر گیا تھا، جبکہ مقابل کی پتھرائی نظریں اس پر، جبکہ ذہن اس کی باتوں پر لگا ہوا تھا۔ وہ اتنا بےرحم ہو سکتا ہے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ تو ایسا کیسے کر سکتا ہے میری اولاد کے ساتھ؟ جارحانہ تیور لیے وہ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتا بولا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں، پر پھر بھی مقابل کے چہرے پر ذرا خوف نہ آیا۔ وہ اولاد جسے تو ناجائز کہہ کر میرے در پہ پھینک گیا تھا، آج تڑپ جاگی تو چلا آیا میری اولاد اولاد کرتا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا، پیچھے کی طرف دھکیلتا، دھاڑا تو مقابل پل میں ساکن ہوا اس کے الفاظوں پر۔ نکل جاؤ میرے گھر سے آتش بلوچ۔ ایک اور زوردار دھچکا اسے لگا تھا۔ وہ جو ساکھ کھڑا تھا اچانک ملنے والے دھکے پر لڑکھایا اور حیرت سے بھری آنکھیں اٹھائے اپنے جگری دوست کو دیکھا جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتا تھا، آج یوں اسے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں امٹتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ایک آخری شکوہ کن نگاہ اس پر ڈالے، اپنے مردہ ہوتے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سر ہاتھوں میں لیے صوفے پر گرا۔ سوری، آئی ایم سوری جگر، پر یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اپنے خیالوں میں وہ آتش سے ہم کلام ہوتا ہوا بولا۔ با وہ جو سر جھکائے ہوئے تھا پاؤں کی طرف سے پینٹ کھینچنے پر اس نے سر اٹھائے دیکھا۔